بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک قمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگھار کرتے ہوئے اس نے ناز نخرے سے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا، مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا، مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آزما لیتی ہوں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہیں گھوڑا اور یہیں گھوڑے کا میدان دیکھ لیتی ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پانی میں ہیں۔ خاوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سنور کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا۔ اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز نخرے چھوڑ دیے۔ زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پر کھڑی ہو کر گزار دیتی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہتی رہتیں۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا۔ ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا، جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو زائد دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران و شستر رہ گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جس سے آر پار نظر آتا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان حیرت نشان سنانی شروع کی۔ میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوفزدہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج بیمار پڑ گیا۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے 100 دینار بھجوا کر کہلاوا بھیجا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا مگر کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہو کر مر گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ عطیہ تو پہلے مرض کا تھا، لہٰذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی۔ قبر میں عذاب کے آثار تھے اور قاضی جج قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اچانک میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کیا اور اچانک کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ کے بھیدوں پر کیوں مطلع ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے لیتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد سے فرمایا، تو نے کھوٹا سکہ کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔